بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ریٹیل نیوز ویب ٹی وی چینل۔ میں ہوں جمیل بلوچ۔ میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں، میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں، ذرا سا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے، کہ جن پر بوجھ میں ڈالوں وہ کندھے یاد رکھتا ہوں۔ میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراش تلخ باتوں کی، مگر جو پیار دل سے دے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں۔ آج کا چہرہ ہے شہزاد بٹ۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں اور کراچی شہر کے معروف وہ صحافی ہیں۔ پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جتنے لوگ ان سے وابستہ ہیں یقیناً سب کے سب شہزاد بٹ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ شہزاد بٹ کی صحافت کے حوالے سے کیا خدمات ہیں۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے، ریڈ رائٹ نیوز کی خوش قسمتی ہے کہ آج شہزاد بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے صحافت کا آغاز کب کیسے کیا، اور اس وقت یہ صحافت کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ جناب بٹ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ جی، اللہ کا بڑا احسان، الحمدللہ۔ سر، آپ کی بہت نوازش کہ آپ نے ہم کو ٹائم دیا ہے، تو سوال تو آپ نے میرا سن لیا ہے۔ کیا کہاں سے شروع کیا صحافت کا سفر، اور کیسے آ گئے صحافت میں؟ کہاں جانا چاہتے تھے، صحافت میں آ گئے، اور اس وقت آپ صحافت کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ پہلے آپ کائنڈلی اپنے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم جناب جمیل بلوچ صاحب، آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسا سینئر صحافی جو ہے آج میزبان ہے اور میں مہمان ہوں۔ تو میں تہہ دل سے سب سے پہلے تو اس پر آپ سے اظہار تشکر کرتا ہوں، اور جیسا کہ ہمارے بہت سے دیکھنے والے جانتے ہیں، اور سندھ کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے جو نہیں جانتے تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ خاص کر صوبہ پنجاب میں جمیل بلوچ صاحب صحافت کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے اور بہت سینئر نام ہے۔ تو میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ نے مجھ سے سوال کیا اور میں جواب دے رہا ہوں، کیونکہ اکثر مجھے الحمدللہ یہ اعزاز ملتا رہتا ہے کہ میں اپنے سینئر جو صحافی ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، ان سے بات چیت کرتا ہوں اور میں میزبان ہوتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جمیل بھائی، میں اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ میری پیدائش جو ہے اسی شہر کراچی میں، اسی شہر کراچی کی ایک کچی بستی میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد پھر تعلیم کا سلسلہ میں نے میٹرک جو ہے وہ لیاری کے علاقے میں ایک سرکاری اسکول سے کیا، اور اس کے بعد لیاری کے ہی علاقے میں ایک ڈگری کالج سے میں پڑھا اور میں نے آنرس کیا، اور اس کے بعد پھر مجھے الحمدللہ جامعہ کراچی میں داخلہ کا اعزاز حاصل ہوا، اور ایک ملک کی مشہور و معروف مادر علمی سے میں نے ماسٹرز کیا، پوسٹ گریجویشن کیا، اور شعبہ صحافت سے بھی جو میں نے تعلیم حاصل کی، تو اس میں خاص کر یہ ایک تو جامعہ کراچی کے شعبہ صحافت سے مجھے سند لینے کا اعزاز حاصل ہوا، اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ بہت سے ایسے اساتذہ اکرام سے ہم نے صحافت پڑھی کہ جن کا نام پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں جانا پہچانا جاتا ہے، اور میں کچھ نام جو ہے ضرور اپنے اساتذہ کا آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لینا چاہوں گا۔ شعبہ ابلاغ عامہ یعنی ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے بانی پروفیسر ذکریہ ساجد صاحب، تو جنہیں
ایڈورٹائزنگ کا بھی بانی کہا جاتا ہے. تو ان سے ہم نے تعلیم حاصل کی. محمود غزنوی صاحب, متین الرحمان مرتضیٰ صاحب, اردو جرنلزم کا ایک بہت سینئر نام جو کہ تقریر اخبار سے وابستہ رہے, عرصے تک نکالتے رہے. متین الرحمان مرتضیٰ صاحب سے ہمیں پڑھنے کا, ابھی حال ہی میرے ایک استاد بڑے مشہور و معروف شاعر سرور جاوید صاحب کا انتقال ہوا ہے, تو سرور جاوید صاحب سے بھی مجھے پڑھنے کا, وہ بھی میرے استاد تھے. اور بڑے بڑے نامور لوگ. اور اسی طرح کیمرہ کے حوالے سے جناب طارق لودھی صاحب جو پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے کیمرہ مین تھے, ان سے ہمیں کچھ کیمرہ سیکھنے کا اعزاز حاصل ہوا. اور ہمارے ساتھ یہ بھی اعزاز ہے کہ جو میری کلاس تھی اس میں بڑے بڑے نامور لوگ تھے کہ جنہوں نے صحافت کی تعلیم حاصل کی. اس میں بہت سے نام ہیں. ایک خاص نام جو ہے وہ مرزا بصیر کا ہے, جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی انگلش نیوز کاسٹر تھی, تو وہ بھی ہماری کلاس فیلو تھی. اس طرح بہت سے لوگ تھے. تو جامعہ کراچی سے کرنے کے بعد پھر کچھ عرصہ میں نے نوائے وقت میں کام کیا, اور کچھ عرصہ اس وقت کی مشہور و معروف ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی اورینٹ تھی, جو کہ ایس ایچ ہاشمی صاحب آپ یقیناً جانتے ہوں گے, ان کے صاحبزادے اس کو چلاتے تھے. تو اس کے بعد میں اپنے ذاتی کاروبار کی طرف چلا گیا. لیکن کیونکہ ایک شوق تھا, ایک لگن تھی, ایک جنون تھا, ایک جذبہ تھا صحافت کے حوالے سے, تو وہ پنپتا رہا. اور پھر جیسے ہی مجھے موقع ملا تو پھر میں نے اپنا ایک ماہنامہ اخبار سلامتی کے نام سے شروع کیا, اور پھر الحمدللہ اس کو بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ہفت روزہ, اور پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کی سائٹ پہ آیا. اور بڑے اچھے لوگ, بڑی اچھی ٹیم کا مجھے ساتھ نصیب ہوا. اور الحمدللہ اب ویب چینل کی دنیا میں, سوشل میڈیا کی دنیا میں, یوٹیوب کی دنیا میں سلامتی نیوز ایک نام ہے الحمدللہ, جس کا میں اس پر CEO ہوں. کہ پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان تینوں کا اگر آپ کو موازنہ کریں؟ کہ یہ بھی سب ابلاغ عامہ کے ذرائع ہیں. اب افسوس اس بات کا ہے, اچھا مجھے یہ بھی اعزاز حاصل الحمدللہ کہ اس وقت بھی, یعنی کہ فیلڈ میں آنے کے بعد بھی مجھے سینئرز کی رہنمائی اور سرپرستی حاصل رہی ہے. اور مجھے ایک شوق ہے, ایک جذبہ ہے میرے اندر, جو سینئر صحافی ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا, ان کے قدموں میں بیٹھنے کا, اور میں ان سے سیکھتا ہوں, اب تک کوشش کرتا ہوں. تو اس وقت الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر میں سینئر ترین جو صحافیوں کو جوڑنے کا جو عمل ہے, اس میں میرا الحمدللہ بہت بڑا کردار ہے. اور جیسے کہ آپ نے بتایا ہی کہ ہماری ایک بہت پرانی تنظیم اور ایک بہت سینئر تنظیم جو سندھ یونین آف جرنلسٹ ہے, اس کا میں اس وقت جنرل سیکریٹری ہوں. تو ہمارے جو صدر ہیں, میں آپ کو جواب اس طرح دوں گا کہ ہمارے جو صدر ہیں ہماری تنظیم کے, وہ بہت سینئر صحافی ہیں, تقریباً 40 سال سے زائد عرصہ ان کو گزر چکا ہے. ارشاد احمد خان صاحب, تو انہوں نے جسارت سے ابتدا کی, اور پھر کئی تقریر میں 7-8 سال, اور پھر کئی بڑے بڑے. تو وہ اکثر جب میں ان سے یہ اس موضوع پہ بات کرتا ہوں اور یہ سوال کرتا ہوں, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار ذرائع تو یہ سارے ہیں. بولا لیکن ایک وقت تھا کہ ہم کبھی اندرون سندھ یا پنجاب یا کسی دور افتادہ علاقے کے وزٹ پہ جایا کرتے تھے, اور ہم کہیں ٹھہرتے تھے, اور اڑوس پڑوس کے لوگوں کو معلوم چلتا تھا کہ یار وہ کوئی صحافی آیا ہوا ہے, کوئی اخبار والا آیا ہوا ہے. تو لوگ اتنی عزت کرتے تھے کہ کئی گاؤں سے لوگ دور سے ہمیں ملنے کے لیے آتے تھے, اور ہمیں عقیدت کا اظہار کرتے تھے, اور جناب اپنائیت کا اظہار کرتے تھے, اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ یار وہ کراچی سے ایک صحافی آیا ہوا ہے, یا لاہور سے ایک صحافی آیا ہوا ہے, اور ہم اس سے مل کے آئے ہیں. تو بولا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم جب کسی کو اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ ہمارا تعلق میڈیا سے ہے, جو جدید وہ آج کل جو لفظ استعمال ہو رہا ہے میڈیا, تو ہم خود جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ اپنا تعارف کرائیں نا. یعنی تاثر اس قدر کر دیا گیا ہے, خاص کر یہ جو کمرشلائزیشن جو آئی اس شعبے میں, اور اس نے اس کی روح کو متاثر کر دیا, اس کی روح کو ختم کر دیا. تو اس کی وجہ سے اگر آپ ان پہ فرق کر لیں, ورنہ تو یہ سب ذرائع ہیں. اب ایسے الحمدللہ ابھی بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں, بہت سے صحافی ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کا بہت بہترین استعمال کر رہے ہیں, اور اس سے قوم کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے, قوم سیکھ رہی ہے.
بہت سے ایسے صحافی ہیں کہ جو یوٹیوب چینلز کا بہت اچھا استعمال کر رہے ہیں جس سے قوم سیکھ رہی ہے. آپ ہماری مثال لے لیں کہ ہم ایک ویب چینل لے کے مارکیٹ میں آئے الحمدللہ, اور ہماری اس وقت ہزاروں ہمارے فالوورز ہیں سلامتی نیوز کے, اور ہمیں جو پذیرائی مل رہی ہے تو ہمیں اسی سے مل رہی ہے. اب ہم اتنا اس قدر افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کیبل ٹی وی کی بنیاد رکھتے ہیں, ظاہر ہے اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ چاہیے تھا. ہم یہ افورڈ کر سکتے تھے کہ ہم ویب پہ چلے جائیں, ہم سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, جو ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا, تو اس کو اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے ہی ہمیں ویورشپ ملی اور ہم جو ہے ہمارا کام آگے کی طرف جا رہا ہے. تو ایسے لوگ ہیں. تو یہ تاثر ہے بہرحال, اس میں کوئی انکار نہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد, خاص سوشل میڈیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک خبروں کا انبار ہے, اور اس میں اکثر خبریں فیک ہیں, جھوٹی خبریں ہیں, تو اس وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ وہ ٹولز ہیں کہ جنہوں نے ابلاغ کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے, اور عام آدمی کی بھی رسائی اس تک ممکن ہوئی. ناظرین کرام, بڑی اچھی بات کی ہے شہزاد بٹ نے کہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, وہ ٹولز ہیں جنہوں نے صحافت کو آگے بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. بٹ صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک صحافی کو کس طرح, کیا کردار ہے ایک صحافی کا, کس طرح اس کو ہونا چاہیے, کتنی اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, کیا اس میں کوالٹیز ہونی چاہیے, کیا ہر شخص صحافی بن سکتا ہے, ہر جو چاہے جب چاہے وہ صحافت کو اپنا سکتا ہے, یا اس کے لیے باقاعدہ کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, کوئی کوالٹی ہونی چاہیے؟ جی جمیل بھائی, آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا, اور دور حاضر کے تقاضوں کے تحت یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے مختلف انداز میں. میں اس کو اس طرح کہنا چاہوں گا کہ بالکل ہر شخص جو ہے وہ صحافی نہیں ہو سکتا. جس طرح ہر شخص ڈاکٹر نہیں ہو سکتا, ہر شخص عالم دین نہیں ہو سکتا, ہر شخص جو ہے وہ ماہر تعلیم نہیں ہو سکتا, ہر شخص استاد نہیں ہو سکتا. تو اس طرح صحافت کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ جس طرح یہ صحافت بھی ایک پیشہ ہے, اس سے انکار نہیں ہے, اور بہت سے لوگ اسی سے روزی کماتے ہیں اور اس کو بطور پیشہ ذریعہ معاش اختیار کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کچھ پیشے ایسے ہیں کہ جو تمام پیشوں سے ممتاز ہیں, کہ ان پیشوں کے نام کے ساتھ ایک عزت, احترام, وقار کا رشتہ ہے, اور نہ صرف وہ دنیا میں بلکہ دین نے بھی دیا ہے. جب ہم ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں, جب ہم طبیب کی بات کرتے ہیں, تو بات مختلف ہو جاتی ہے دوسرے پیشے والا, حالانکہ وہ بھی ایک پیشہ ہے. ایک انجینئرنگ کا کام کرنا, خیرات مشین کے کام کرنے والا ایک دکاندار بھی ایک پیشہ ہے. لیکن جب ہم ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں. جب ہم ایک عالم دین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں. جب ہم ایک استاد کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جذبات, خیالات, احساسات کچھ اور ہوتے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ صحافت, جیسا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ میرے استادوں کی جگہ ہیں, کہ یہ صحیفے سے نکلا, اور اس کے تقاضے یہ ہیں کہ عام آدمی کو اس میں نہیں آنا چاہیے. اس میں اسی کو میں سمجھتا ہوں آنا چاہیے کہ جو اس کی قدر و منزلت کو سمجھتا ہو, جو سمجھتا ہو کہ صحافت کیا ہے, صحافت کس مشن کا نام ہے, اس کے لیے کیا کیا قربانی, کیونکہ جب وہ سمجھ کے آئے گا تو وہ قربانیاں دے گا. بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو عطائیت ہے, جس کو میں تو عطائیت کہوں گا, کہ جو لوگ غیر صحافی ہیں, نان پروفیشنل ہیں, ان کو فروغ دینے میں وہ ہمارا ہاتھ نہیں؟ جی بالکل ہے ہمارا ہاتھ. جس طرح آپ دیکھیں نا, ہمارے معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب کو فروغ دینے میں ظاہر پورے معاشرے کے ہر فرد کا ہاتھ ہے. اب اسی طرح آپ صحافت کی بھی مثال لے لیں. اب ویسے تو میں تو اس طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں کہ میں اور میرے جو سینئرز ہیں, ہم تو ان کو صحافت میں شامل ہی نہیں کرتے, معذرت کے ساتھ, کہ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جو بے شک وہ بہت بڑے بڑے چینلز ہیں, بہت بڑے بڑے اخبارات ہیں, لیکن وہ صحافت کی روح سے دور ہیں. تو ہمارے نزدیک وہ صحافی نہیں ہیں, اور خاص کر جو بالکل کمرشل انداز میں کر رہے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہوں گا. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا کیا اشر ہوا, کہ انہوں نے کئی لوگوں کو نکال دیا, اور ایک پورے پاکستان میں ایک بحران پیدا ہوا
بہت سے لوگ نکلے. اچھا اب لیکن یہ چیز اچھی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے اوریجن کی طرف واپس جا رہے ہیں. یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ دوبارہ اخبارات کی بات ہو رہی ہے. بے شک وہ اخبار سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے یا وہ اخبار جو ہے تصویر کی صورت میں آ رہا ہے، لیکن اخبار کی بات ہو رہی ہے. اور جو ایک بہتات تھی، جو ایک کمرشلائزیشن کا دور شروع ہوا، جس میں میڈیا ہی سب کچھ تھا، جس میں میڈیا ہی ملک کی تقدیر بنا رہا تھا، وہی لیڈرز بنا رہا تھا، اور اس میں پھر ہر پارٹیوں سیاسی لوگوں نے اپنے جو ہے عناصر اس میں ایڈ کر دیے. جو مالدار طبقہ تھا، جن کے مفادات تھے، انہوں نے اپنے مفادات کے چینل بنا دیے. اور بہت سے ایسے لوگ چینلوں کے مالک ہیں، اور اس وقت بڑے معروف چینل ہیں جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اس کی روح کو متاثر کیا. میں اس وقت کوئی پیغام آپ دینا چاہیں پوری قوم کو؟ جی بہت شکریہ جمیل بھائی. میں اب 10:30 جو ہے، میں ایک بس کچھ اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں، وہی کہہ دیتا ہوں، وہی میرا پیغام ہو جائے گا آپ کی نظر. کہ پہنچنا ہے ابھی آزادی کامل کی منزل تک، ہمیں ہر فطر دامنگیر سے آزاد ہونا ہے. ابھی آزاد ہونا ہے تعصب کے شکنجے سے، ابھی تفریق کی زنجیر سے آزاد ہونا ہے. میرا تو یہی پیغام ہوا ہے. اور بہت بڑا اعزاز حاصل کر لیا ہے. ری ٹرائی نیوز نے شہزاد بٹ ایک بہت مجے ہوئے صحافی ہیں. سلامتی نیوز نے صرف سندھ میں نہیں، کراچی میں نہیں، بلکہ پنجاب میں بھی خاصی مقبولیت حاصل کر رکھی ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ سلامتی نیوز کو اور شہزاد بٹ کو اور اللہ تعالیٰ ان کی ٹیم کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. جمیل بلوچ، روزنامہ حقائق اینڈ ری ٹرائی نیوز، ویب ٹی وی چینل لاہور.